خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب و شہادہ بن کر جی. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو انسان بھی یہ جد و جہد کرے کہ غیب کے حقائق اس پر بھی کھلیں، اس کائنات کا علم بہت حد تک اس کو بھی حاصل ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیانہ مذاہب میں بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو اگرچہ بہت سے فرقے، بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں مل جائیں گی، لیکن اس کی اساس بھی ایک ہی ہے. یعنی بندہ اس دنیا میں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے، دنیا کی حقیقت کو جاننے، بلکہ حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کے لیے کچھ ریاضتیں کرتا ہے، ان کو اپنا ہدف قرار دیتا ہے، اور پھر مختلف درجات سے گزرتا ہوا ان مذاہب کے مطابق درجہ کمال کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. صوفیانہ مذاہب بالکل متوازی طور پر اللہ کے دین کے مقابل میں اپنا ایک الگ فلسفہ، اپنا ایک الگ نظام فکر رکھتے ہیں. وہ ہمارے ہاں ہوں، وہ ہندوؤں کے ہاں ہوں، وہ بدھوں کے ہاں ہوں، وہ مسیحیوں کے ہاں ہوں، وہ جہاں بھی پائے جاتے ہیں ان کا اپنا نظام فکر ہے، اور اس نظام فکر میں ان کی اپنی اصطلاحات ہیں جن میں وہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں جب صوفیانہ مذاہب کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جد و جہد کا منتہائے کمال، یعنی یہاں کیا منتہائے کمال ہے؟ یہاں سے مراد الہامی مذہب میں، اللہ کے دین میں، اسلام میں، اور اس کے بالکل بالمقابل صوفیانہ مذاہب میں انسان کی تمام جد و جہد، یعنی اگر وہاں پر بھی آدمی بالکل ابتدا میں رہنا چاہے تو رہتا ہے، وہ ضروری تقاضے پورے کرے تو اس سے بھی اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے. لیکن وہاں منتہائے کمال کیا ہے، آخری درجہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو نصب العین بنا کے انسان جد و جہد کرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی صفات ہمارے فہم اور ادراک میں آتی ہیں یا جن کا ہم کچھ تصور کر سکتے ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. وہاں منتہائے کمال یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے مذہبی تصور میں اصل چیز وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یعنی یہ کائنات اپنے وجود کے لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ذات خداوندی ہی اصل حقیقت ہے، اور ذات خداوندی کے تعینات کی صورت میں یہ کائنات، یہ عالم اور یہ مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں کوئی نصب العین یا کوئی ہدف بنایا جائے گا تو وہ یہی ہوگا کہ ذات خداوندی یا حقیقت مطلقہ ہی کو گویا اپنا نصب العین قرار دے کر جد و جہد کی جائے، اصل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جد و جہد کا منتہائے کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے. خدا علیم و خبیر ہے. اب چند مثالیں دی ہیں میں نے بات کو سمجھانے کے لیے. خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب و شہادہ بن کر جی. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو انسان بھی یہ جد و جہد کرے کہ غیب کے حقائق اس پر بھی کھلیں، اس کائنات کا علم بہت حد تک اس کو بھی حاصل ہو. خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب و شہادہ بن کر جیے. خدا کی شان تجرد ہے، یعنی خدا کسی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں پیدا کرتا اپنی ذات کے لحاظ سے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. وہ اپنے لیے کوئی بزم نہیں آراستہ کرتا، وہ اپنے وجود کے لحاظ سے اور اپنی صفات کے لحاظ سے تجرد کی شان رکھتا ہے، تنہائی کی شان رکھتا ہے.
خدا کی شان تجرد ہے تو وہ بھی اپنے اندر یہی شان پیدا کرے۔ چنانچہ اس میں بھی پھر اسی چیز کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے۔ آدمی نہ شادی کرے، نہ گھر بسائے، نہ دوسروں سے اس طرح سے میل ملاقات رکھے، بلکہ ممکن حد تک یہ کوشش کرے کہ خدا کی شان تجرد ہی اس کی سیرت اور اس کی سوانح میں نمایاں ہو۔ خدا بے نیاز ہے تو وہ بھی بشری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے۔ چنانچہ بے نیازی، استغنا، اس کو ایک آخری درجے میں بڑا کمال سمجھا جاتا ہے صوفیانہ مذاہب میں۔ خدا بے نیاز ہے تو وہ بھی بشری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے۔ خدا انفس و آفاق میں تصرف کرتا ہے، یعنی اس کائنات کا خالق ہمارے نفس میں بھی اور آفاق میں بھی، اس عالم میں بھی ہر لحظہ تصرف کر رہا ہے۔ چیزیں اس کی مٹھی میں ہیں، وہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق دیکھتا ہے اور جس میں چاہتا ہے مداخلت کرتا ہے۔ خدا انفس و آفاق میں تصرف کرتا ہے تو وہ بھی پانی پر چلے، آگ سے کھیلے، بیماروں کو ہاتھ لگائے اور شفا یاب کر دے، مردوں کو جلائے اور ارواح و قلوب میں جو تصرف چاہے کرے۔ یعنی وہاں پر بھی یہی چیز منتہائے کمال سمجھی جاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اگر اس کائنات میں اپنا تصرف کر رہا ہے اور یہ کائنات اس کی مٹھی میں ہے، یہ آگ، پانی، ہوا سب اسی کے حکم پر چلتے ہیں، تو انسان بھی اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرے۔ وہ بھی چاہے تو پانی پر چلے، چاہے تو آگ سے کھیلے اور آگ کبھی جسارت بھی نہ کرے کہ اس کو جلا دے۔ وہ بیماروں کو ہاتھ لگائے، اللہ بھی شفا دیتا ہے، اس کی طرف سے بھی شفا یابی ہو۔ مردوں کو جلائے، ہاتھ لگائے اور زندہ کر دے۔ اگر کوئی کشتی ڈوب گئی ہے تو پوری کشتی کے لوگوں کو سمندر سے پکڑ کر نکال لے، تو یہ گویا اس کا وہی تصرف ہوگا۔ مردوں کو جلائے اور ارواح و قلوب میں جو تصرف چاہے کرے، یعنی روحوں سے معاملہ کرنا چاہے تب بھی کر لے، دلوں سے معاملہ کرنا چاہے تو تب بھی کر لے۔ یہ وہ منتہائے کمال ہے جو صوفیانہ مذاہب میں متعین کر کے بتایا گیا ہے۔ اس کو ایک لفظ میں یا ایک جملے کی تعبیر میں اگر بیان کیا جائے تو وہ میں نے ابتدا میں بیان کر دیا کہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات بھی انسان کے ذہن میں، فکر میں آتی ہیں، یا جب وہ خدا کا تصور پیدا کرتا ہے تو ظاہر صفات ہی کے لحاظ سے پیدا کرے گا، تو انسان بھی اس کی کوشش کرے کہ یہ سب صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں یا کسی حد تک پیدا ہو جائیں۔ یعنی آخری کمال تو یہ ہے کہ کوئی کمی نہ رہے، لیکن جس حد تک بھی ممکن ہو۔ چنانچہ جس وقت آپ تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں یا صوفیہ کے احوال پڑھتے ہیں، وہ اپنے ہاں پڑھیں، وہ ہندوؤں کے ہاں پڑھیں، وہ بدھوں کے ہاں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں گے تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ یعنی کہیں ان کو کرامات کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا، کہیں تصرفات کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ مختلف تعبیریں ہوں گی، مختلف اسالیب ہوں گے، لیکن ہر جگہ یہی کمالات ہیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اور آنکھ الٹیں گے یہ سب سامنے آ جائے گا۔ یہ بیان کر دینے کے بعد پھر میں نے لکھا ہے کہ لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ یعنی صوفیانہ مذاہب تو یہی کہتے ہیں، ان کے ہاں اسی چیز کو منتہائے کمال کی حیثیت حاصل ہے، لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ پھر قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ اس نے کمال کا جو سب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا ہے۔ یعنی ایک ہے خدا کی صفات کا مظہر بننا، جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا خدا کی جو صفات ہمارے علم میں آئیں اس سے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا پروردگار یہ ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق بننے کی کوشش کرنا۔
وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اس کے نتیجے میں ان اوصاف کا حامل بن کر جینے کا ہے جو قرآن نے یہاں ایک ہی آیت میں جمع کر دیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔